وہ تنہا کون ہے، اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے، اللہ اللہ۔ تڑپ جاتا ہے دل میرا تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، تڑپ جاتا ہے دل میرا تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، لرز جاتا بدن میرا ہوا سے گم ہو جاتی ہے، لرز جاتا بدن میرا ہوا سے گم ہو جاتی ہے، میں کیسے ہوں میں آزمودہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے دل بے حد یہ افسردہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے، نہ کیسے ہوں میں نمدیدہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے۔ وہ ایک ہی چھت کے سائے اہل خانہ کی طرح رہنا، وہ ایک ہی چھت کے سائے اہل خانہ کی طرح رہنا، الجھنا بحث کرنا پھر سے بھائیوں کی طرح رہنا، الجھنا بحث کرنا پھر سے بھائیوں کی طرح رہنا، میں توڑوں کیسے یہ رشتہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے دل بے حد یہ افسردہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے، میں کیسے ہوں میں نندیدہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے۔ ریاضت ہر ہر لفظوں پر اور ہر ایک باب پہ محنت، ریاضت ہر ہر لفظوں پر اور ہر ایک باب پہ محنت، یہ آغوش محبت جیسے سر پر باپ کی شفقت، یہ آغوش محبت جیسے سر پر باپ کی شفقت، میں کیسے ہوں دل شکستہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے دل بے حد یہ افسردہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے دل بے حد یہ افسردہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے، نہ کیسے ہوں میں نندیدہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے۔ شکریہ۔ رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ تمام مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے میرے لیے وقت نکالا اور ہماری خوشیوں میں شریک ہوئے، اس سے زیادہ میرے لیے اعزاز اور خوشی کی بات نہیں ہو سکتی کہ الحمدللہ میرے آج موتے بیٹے عبداللہ نے اس قرآن پاک کو حفظ کیا، اپنے دل میں محفوظ کیا، جس کا وزن پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اللہ نے مجھے ان لوگوں میں شامل کیا، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ دنیا میں تو شاید اس چیز کی یا اس کی ویلیو کی ہمیں قدر نہ ہو، لیکن جب مٹی کی قبر میں جائیں گے اور عالم محشر والے دن ہمیں اٹھایا جائے گا تو پھر ہمیں اس کی قدر کا احساس ہوگا۔ آج کسی کا بیٹا ڈاکٹر، انجینئر، وکیل بن جائے تو ہم بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، کیونکہ ہم دنیا کے
پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کی اتنی آسائشوں میں کھو چکے ہیں کہ ہمارا دین کی طرف رجحان ذرا کم ہو گیا ہے. تو الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے اس کی توفیق دی اور میرے بیٹے کو اس کی توفیق دی. اللہ نے قرآن پاک میں بار بار یہ اس طرح فرمایا ہے کہ اولاد اور مال انسان کے لیے امتحان ہے. اللہ پاک پوچھیں گے کہ تجھے میں نے مال دیا تو نے کیسے خرچ کیا اور اولاد دی اس کی کیا تربیت کی. آج الحمدللہ ہم دنیاوی طور پہ ہمارے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، لیکن جب کوئی ہمارا ماں باپ یا عزیز فوت ہو جائے تو ہم مولوی صاحب کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور 4 تکبیریں پڑھائیں. تو میں نے اس چیز کو بہت محسوس کیا کہ جی اب ایک ڈاکٹر صاحب یا انجینئر صاحب یا وکیل صاحب یا جنرل صاحب کھڑے ہیں کہ مولوی صاحب آئے اور اس کی والدہ کا جنازہ، حالانکہ والد یا والدہ یا کوئی بہن بھائی یا بیوی بچہ فوت ہو ان صاحب کا ہوا ہے تو جو دعا وہ اس کی بخشش کے لیے مانگ سکتے ہیں وہ مولوی صاحب تو نہیں مانگ سکتے ہیں. تو میں نے اس چیز کو تدارک کرتے ہوئے اللہ پاک نے مجھے توفیق دی، اللہ نے مجھے ہمت دی، اللہ نے آگے میرے بیٹے کو اس قابل کیا اور اس کے دل میں محفوظ فرمایا. تو آپ بھائیوں سے بھی یہ میں گزارش کروں گا کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. یہاں عروج و زوال کی داستان آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ہے اور بکھری ہوئی ہے. ہم اپنے آپ کو بڑا ذہین سمجھدار، بڑا عقلمند سمجھتے ہیں، لیکن منافع کا جو سودا ہے، جیسے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں مولوی کو کبھی کا درجہ دے کے انگریز جانے جاتے کہ ہم اپنے بچے ہوئے دانے یا اس کو کچھ جو ہے دے دیتے ہیں، لیکن جو انگریز ہے وہ اپنے مولوی کو فادر بولتا ہے، باپ بولتا ہے کہ باپ کے درجہ دیا ہے اسے اپنے مولوی کو، لیکن ہم نے اپنے مولوی کو جو ہے نا جی یہ دیا ہے. اللہ پاک جو ہے ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جناب ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک عبداللہ کو اس پر ثابت قدم رہنے کی اور اس کو اپنے دل میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں مدرسہ حاضہ قاری شبیر صاحب اور سب سے پہلے تو عتیق الرحمان صاحب ہیں، انجینئر ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کی زندگی اور ان کے بچوں میں برکت دے. انہوں نے مجھے اس کے لیے جو ہے تیار کیا تھا، تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پھر قاری وقاص محمدی صاحب، انہوں نے بالکل جو ہے اسے اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا اور اس کو آج پایا تکمیل تک پہنچایا. ان کا شکریہ میں بہت زیادہ ادا کرتا ہوں. تو جو مسجد حاضہ کمیٹی کے ممبران ہیں جن کی وساطت سے یہ مدرسہ چل رہا ہے، ان کا بہت بہت شکریہ کہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، اپنا مال اور اپنا وقت جو ہے انہوں نے یہ ایک مدرسہ بنایا جس میں سے آج بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں. اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر دے. جزاکم اللہ. غور سے سماعت کیجیے گا کیا لکھتے ہیں شاعر. بستی کی رونق مسجد سے شان مدرسوں سے، بستی کی رونق مسجد سے شان مدرسوں سے، اب تک ہے آباد پاکستان مدرسوں سے، بستی کی رونق مسجد سے شان مدرسوں سے، اب تک ہے آباد پاکستان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے.
غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے نہ تو بن سکا نہ بنا سکا وہ نہ پھر بھی تجھ سے جدا ہوا جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں دل میں تیرے موجود ہے کیوں نہیں دیکھتا اس جہان میں ہر شیلا میں ہے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم بہت ہی محترم بزرگ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ نے مجھ جیسے گنہگار شخص کو ایسی پیاری اور پر رونق محفل اٹینڈ کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہم بہت گنہگار ہیں لیکن اللہ پاک کا ہمارے اوپر بہت زیادہ فضل ہے اور بالخصوص میں دن کی عطا گہرائیوں سے اسرار بھائی کو عبداللہ بشیر کی والدہ کو ان کے بزرگوں کو اور ان کے باقی رشتہ داروں اور دوستوں کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں ہر والد کی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے بحیثیت مسلمان خواہش ضرور ہوتی ہے کہ ان کے بچے لائق نیک اور فرما بردار ہوں لیاقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیاقت اللہ کی طرف سے اللہ کی دین ہے نیکی ہمارے ہاتھ میں ہے اللہ نے ہمیں اختیار دی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو کس طرف لے کے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے ان والدین کے اوپر جو اپنے بچوں کے لیے دین کا راستہ چنتے ہیں دین کا طالب علم بناتے ہیں اور پھر اس میں بھی حافظ قرآن شاید ہی کوئی اس کے رتبے کو پہنچ سکے جس کے سینے میں پورا قرآن پاک محفوظ ہے میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ روس نے قرآن پاک کے جتنے نسخے تھے ان سب کو جلا دیا تھا جتنے حفاظ تھے ان کو شہید کر دیا تھا جن کو ان کو پتا تھا لیکن کئی سالوں کے بعد جب یہ
روس ٹوٹا، مسلم ریاستیں بنی، تو وہاں پہ بہت زیادہ حفاظ کرام موجود تھے، اور اس میں مزید تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ جن لوگوں کو قرآن پاک کی ایک ایک سورت یاد تھی، وہ کام کے دوران اپنے دوسرے رشتہ داروں اور مسلمان بھائیوں کو وہ ایک ایک سورت سکھاتے رہے، اور اللہ نے اس قرآن کا ذمہ، اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے حصے میں رکھا ہوا ہے کہ میں نے اس کو اتارا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے؟ یہ حفاظ اللہ پاک کفار کی سازشوں سے بڑے اچھے طریقے سے واقف ہے۔ اللہ نے ایک ایسا راستہ چن لیا اس کتاب کی حفاظت کا کہ آج نعوذ باللہ دنیا کے اندر اگر قرآن پاک کے سارے نسخے ختم کر دیے جائیں، قرآن نہیں ختم ہوگا۔ قرآن تو دلوں میں جا چکا ہے، اور ایک دن میں نہیں ہے، دنیا کے اندر ہزاروں کروڑوں لاکھوں ایسے ماشاءاللہ حفاظ کرام موجود ہیں جن کی ایک زبر یا ایک زیر کا بھی فرق نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ اپنی اس مقدس کتاب کی کیسے حفاظت فرما رہے ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا عبداللہ، میرے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے۔ میں عبداللہ بشیر کو بھی اپنے عبداللہ کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ جیسے اسرار بھائی نے آپ بھائیوں سے بات کرتے ہوئے اشارہ دیا، تھوڑا سا ڈگمگائے تھے، میں اس کو ڈگمگانا نہیں کہتا، یہ ایک ایسا کام ہے کہ شاید میں کہتا ہوں سب سے زیادہ شیطان اگر کسی چیز میں رکاوٹ بنتا ہے تو وہ یہ حفظ کا کام ہے۔ حافظ کو ہر سٹیپ پہ شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے، حافظ کے والدین کو ہر موڑ پہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے، یار چھوڑ دو، کس طرف جا رہے ہو، کس کام میں لگے ہو۔ لیکن میں بہت مشکور ہوں اسرار بھائی کا کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ کی لاج رکھی اور انہوں نے اپنے بچے کو ہمارے ساتھ دوبارہ مدرسہ بھیجا، اور آج ماشاءاللہ ان خوش نصیب والدین میں چلے گئے ہیں کہ جن کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ ان کا بچہ اپنے حفظ کا آخری سبق سنائے۔ بہت بڑی سعادت ہے میری، ہر حافظ قرآن کے لیے دل سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کو سنبھالنے، یاد رکھنے اور اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق دے، اور اس نے جو کچھ ماشاءاللہ اپنے سینے میں محفوظ کر لی ہے، وہ اس چیز کو، ان مقدس آیات کو آگے آنے والی نسلوں میں ٹرانسفر کرے۔ اللہ سب کو توفیق دے، سب حفاظ کو۔ قاری صاحب کا، مسجد کی انتظامیہ کا، مدرسے کی انتظامیہ کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ ان کی کاوشیں ہیں کہ الحمدللہ اللہ دین کا ایک بہت بڑا کام حفاظ کرام کی شکل میں لے رہا ہے۔ اللہ ان کو مزید توفیق دے، اللہ مزید کامیابیاں دے، اور یہ پھول، یہ جنت کے پھول ہیں۔ شاید ہی قیامت والے دن کسی کو اتنا مرتبہ ملے گا کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو حافظ قرآن پاک کے 30 پارے اور ہزاروں کی تعداد میں جو آیات ہیں وہ پڑھتے ہوئے کتنی سیڑھیاں وہ چڑھے گا، اور وہ جنت کے کس رتبے پہ فائز ہوگا۔ ماشاءاللہ ان کے والدین کے لیے بھی سونے کے تاج اور پتہ نہیں کیا کیا اجر ہیں۔ اللہ پاک ہماری کوشش کو، ان کے والدین کی کوشش کو، قاری صاحب کی کوشش کو
عبداللہ بشیر کی بہت زیادہ محنت کو اللہ پاک قبول کرے، اللہ پاک خیر اور برکت ڈال دے، اور اللہ پاک اس محفل میں بیٹھے ہوئے بھائیوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لگائیں۔ دنیا عارضی ہے، دنیا ختم ہو جانی ہے، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ دین کی طرف لگائیں، اور اس محفل سے باہر بھی جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں اللہ ان کو بھی دیندار بنائے اور ان کو توفیق دے کہ وہ اپنی اولادوں کو بھی دین کے راستے پر لگائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ بہت شکریہ آپ دوستوں کا، بھائیوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جھک گئی یہ معاملہ کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ اسپیکر والا جڑا ہے تو نہیں بیٹھا کول پہ، پتہ نہیں اس کو ٹون کی کرنی، بیس کی کرنی، آواز کس طرح لگا رہی، کون ہے دا انچارج؟ جلدی لے بلاؤ کیا یہ مجھ سے پہلے ماشاءاللہ عالم دین عطا فرما گئے، اور ہمارے استاد ہیں شبیل اصغر ڈار صاحب، جنہیں ہم ماشاءاللہ صوبہ پنجاب میں عالم کے لحاظ سے ایک طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم سے نوازا ہے، اللہ ان کے علم میں اور برکت عطا فرمائے، ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، مجھ سے پہلے قرآن مجید کے متعلق بہت باتیں ہو چکی، میں تو ایک گماندار آدمی ہوں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ یہ اطول بونم صاحب بیٹھے ہیں، سابق بلدیہ کے یہ انسپیکٹر تھے، وہاں پہ آفیسر تھے، اور یہ عتیق صاحب بیٹھے ہیں انجینئر صاحب، جن کے بیٹے نے کیا، اور ان کے ساتھ ایک بیٹا بیٹھا ہے عمر، یہ ماشاءاللہ 6 سپاری انہوں نے جو ہے نا حفظ کر لیا، مجھے کان میں بتا رہے تھے۔ ہم سب لوگ ان کو مبارک دیتے ہیں، سب کی طرف سے مبارک ہے نا عمر کے لیے۔ اچھا، باقی یہ ضرور ہے کہ کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہے، اللہ کی قسم وہ مسجد کو پکڑ لے، اس کا کام ہو جائے، مسجد کو پکڑ لے، مسجد کے ساتھ محبت کر لے، مسجد میں آ جائے، اس کا کام ہو جائے۔ اطول بونم کو پتہ ہے اس بات کا پکا، کسی کو بتائے یا نہ بتائے اس کو مرضی اس کی۔ بہرحال حافظ عبداللہ بشیر صاحب اور ان کے والد صاحب کو مبارک دیتے ہیں۔ یہ اطول بونم صاحب اور عتیق انجینئر صاحب، انہوں نے آ کے ہم سے بات کی، میں خادم اول ہوں اپنی مسجد جامع مسجد والے بلاک نمبر 14 میں، جہاں پہ صبح سب سے پہلے جھاڑو دینے والا شخص یہ بیٹھا ہے، حافظ جیولر والا لڑکا آصف صاحب، یہ جھاڑو لگاتا ہے، میری اذان دینے سے پہلے یہ وہاں ماشاءاللہ پہنچا ہوتا ہے۔ حضرت یہ ایک اور یاد رکھنا، مسجدیں جو ہیں نا، مسجدیں بندہ کہتا ہے کہ میں مسجد نہیں آتا، اللہ کی قسم وہ یہ اپنی زندگی میں جھانکے کہ وہ مسجد کیوں نہیں آ رہا، مسجد تجھے قبول نہیں کرتی، تو کہتا کہ میں مسجد نہیں آتا، مسجد تجھے قبول نہیں کرتی، دعا کیا کر کہ مسجد تجھے قبول کر لے اور تیرا دل وہاں کرے۔ اور میں دعا کیا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے اور ہماری اولادوں کے دل مسجد کے ساتھ جوڑ دے۔ بہرحال وہاں پہ کیاری لگی ہوئی ہے، پانی دیا جا رہا ہے، وہ پودے چھوٹے چھوٹے، خدا کی قسم جب مسجد میں ہم داخل ہوتے ہیں نا، وہ سارے سفید لباس والے حافظ جو بچے ہیں نا، ان کو دیکھ کے ہمارا دل خوش ہوتا ہے، اور ان کو جب سلام کرتے ہیں پھر وہ ہمارا سلام کا جواب دیتے ہیں، وہ ہماری بہت بڑی نیکی مل جاتی ہے۔ یہ شبیر چٹھا صاحب بیٹھے ہیں، میاں اپنا سرفراز صاحب بیٹھے ہیں، اور یہ مسجد کی جو اور امین صاحب بیٹھے ہیں، مدینہ بیکری والے، اپنا جور میڈیکل ہال والے مسعود صاحب بیٹھے ہیں، وہ جناب چودھری ظہیر صاحب بیٹھے ہیں،
یعنی یہ مسجد کی یہ کمیٹی ہے، یہ میرے ساتھ قاری صاحب، قاری آصف صاحب، قاری شکیل ڈار صاحب، قاری وقاص صاحب، ہم سب لوگ یہ مسجد جو ہے وہ مسجد کوئی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، فیکٹری سے بڑی چیز ہوتی ہے. اس میں یہ بشیر چٹا صاحب جو ہے وہ تمام موٹروں اور بجلی اور جو سارا نظام یہ دیکھتے ہیں. کوئی اور ٹوٹیوں چھوٹیوں کا نظام دیکھ رہا ہے، کوئی کھڑکیوں کا نظام دیکھ رہا ہے، کوئی سلیریوں کا نظام دیکھ رہا ہے، کوئی کاریوں کی تنخواہ کا نظام دیکھ رہا ہے، کوئی اور نظام دیکھ رہا ہے. بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ مسجد کی خدمت کرتے ہیں ان کا جو ہے نا مل پڑے گا قیامت کے دن. ہے یہ حضرت جی مل پڑے گا نا قیامت کے دن، پتہ چلے گا کہ یہ مسجد کی خدمت کرنے والے. بہرحال جو آخری مولوی ہوتے ہیں نا یہ تقریر کرنے والے، ان کے درمیان وہ ان کا معاملہ جو ہے نا بڑا خراب ہوتا ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی زبان ہی بند کر چھوڑا، سپیکر بند ہو گیا، بجلی بند ہو گیا، روٹی لیٹ پئی ہوگی. میرے بعد میرے خیال ابھی مولوی صاحب ہیں، وہ ان کے ساتھ ہوگا جو ہوگا. میرا تو کام جو ہے نا میں جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بہرحال پھر مبارک کرے. یہ اور پھر میں اس بچے کو تو دیکھتا تھا، یہ ماشاءاللہ عبداللہ بشیر صاحب کدھر گیا؟ یہ ہوٹل والوں یہ تمہارا کام جو ہے کتنے چودھری آپ مالک کتنے ہوٹل آپ چودھری حنیف کتنے کیے یا اسپیکر پھر کیا مارے. بہرحال میں دیکھتا تھا یہ حافظ صاحب جو منیٹر سرار صاحب آپ کا بچہ منیٹر لگا رہا وہاں پہ، کیونکہ میں اذان دیکھنے کے لیے اثر کی آتا تھا نا، تو یہ وہاں پہ لائن میں نا بچوں کو سیدھا کر کے بٹھانا، اور ان کو ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت بھی ٹھیک والا صاحب کی طرح دی ہے، تو منیٹر ہونا بھی ایسے چاہیے جس کا جو روک شوق ہو. اللہ تعالیٰ کو قبول و مقبول فرمائے. اور سب سے بڑی دعا حفظوں کے لیے ہے کہ اللہ ان کو قبر کی کانوں تک اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل والا بنائے. اللہ تعالیٰ قبول و مقبول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام اشراف امتی حملۃ القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز سامعین محترم، وقت کی قلت کی نزاکت کے پیش نظر عظمت قرآن کے حوالے سے آپ کافی کچھ سن چکے ہیں. میرا تمام بھائیوں کے لیے یہی پیغام ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اشراف امتی حملۃ القرآن. قرآن کے حافظ اور قاری اور عالم اور عامل اور فقی اور مفتی بن جانا یہ یقیناً اس امت کے سب سے معزز ترین لوگ ہیں. سب سے بڑا اعزاز قرآن حکیم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا ہے. تو حضرات ذی وقار، ابھی عزیزم حافظ عبداللہ بشیر قرآن حکیم کی حفظ کی تکمیل کی سعادت حاصل کر چکے ہیں. میں عزیزم کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صحیح معنوں میں قرآن کے حافظ کے ساتھ ساتھ قرآن کا قاری اور قرآن کا عالم اور قرآن پر عامل بنائے. اور حفظ قرآن پر جو عظیم ترین سعادت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عظیم ترین اجر
اس ہمارے عزیز حافظ عبداللہ بشیر اور اسی طرح اس کے استاد محترم جناب قاری المقری الشیخ قاری وقاص محمدی حفظہ اللہ تعالی کہ جن کی دن رات کی محنت اور اس کے بعد یہ خوبصورت پھول حافظ کی صورت میں ہمیں نصیب ہوا، اللہ ان کی محنت کو قبول و منظور فرمائے اور اس کے والدین کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر جزیم عطا فرمائے۔ تو میں آپ تمام بھائیوں کے سامنے ایک درخواست رکھنا چاہوں گا، جو قرآن کے ساتھ یقیناً وابستہ ہے سبھی لوگ، یہ قرآن کی مجلس ہے، ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ قرآن سے محبت اور عقیدت، تو ہم نے اپنی محبت اور عقیدت کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ بھائیوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پیغام ہمیں دیا ہے جس میں زندگی گزارنے کا دستور اس کے اور قانون اس کے اندر موجود ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہم زندگی گزار رہے ہیں اور دستور اور قانون ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا رب نے اصول کیا دیا زندگی کا، اور وہ قرآن ہے۔ افسوس کے ساتھ ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے، ہمیں نہیں پتا رب نے ہمیں کیا پیغام دیا زندگی گزارنے کا۔ ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں پتا چلے۔ تو اس لیے بھائیوں، جہاں ہم دن کے آغاز میں برکت کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہیں پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں اور قرآن کے مفہوم کو بھی سمجھیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ ہمیں یہ آگاہی ہونی چاہیے، یہ کل قیامت کے دن ہم نے اللہ کے ہاں اس بات کا جواب دہ ہونا ہے، وگرنہ یہی قرآن کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ہمارے خلاف کھڑا ہوگا اور رب سے کہے گا پروردگار یہی تو وہ لوگ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کا شکوہ کریں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے قرآن کو اپنائیے، قرآن کا ترجمہ سیکھیں اور قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آخری پیغام آپ بھائیوں کو آج کی اس مجلس کی مناسبت سے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے ساتھ الحمدللہ مرکزی جامع مسجد بلاک نمبر 14 کے اندر اور اس کے متصل ساتھ طلباء کے لیے بھی اور طالبات کے لیے بھی انتہائی خوبصورت انداز سے قرآن حکیم حفظ کروانے کا سلسلہ جاری ہے۔ میں آپ تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ جن کو رب نے اولاد سے نوازا ہے وہ اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک بیٹے اور بیٹی کو حافظ ضرور بنائے۔ لازمی طور پر ہر گھر میں ایک حافظ اور حافظہ ضرور ہونے چاہیے۔ اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو ان کو ضرور قرآن کی طرف لے کے آئیں، چونکہ ہمارے جانے کے بعد یہی وہ ہیں جو اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کرنے والے بنیں گے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کوئی تو اپنے پیچھے چھوڑ کے جائیے جو ہمارے اکاؤنٹ کو مسلسل نیکیوں والے کو ریچارج کرتے رہیں، وگرنہ ہم چلے گئے کون ہوگا ہمارے پیچھے دعا کرنے والا۔ تو اس لیے میں تمام بھائیوں کو دعوت دوں گا کہ آپ کسی وقت اپنی مصروفیات میں سے چند منٹ نکالیے اور ہمارے پاس موجود شعبہ حفظ کی کلاس طلباء کے لیے اور اسی طرح شعبہ حفظ کی کلاس طالبات کے لیے آپ ضرور تشریف لائیے ہمارے پاس، اور ایک مرتبہ ہمارے ادارے کا وزٹ کیجئے، ہمارا ماحول دیکھیے اور اس کے بعد اپنے بچوں کے حفظ کے لیے اور اپنی بچیوں کے حفظ کے لیے ہمارے ادارے کا انتخاب کریں۔ اور ہم یہ اعزاز کے ساتھ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے بچے اور بچی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے اور آپ کی سوچ سے بہتر رزلٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو عزیزم حافظ عبداللہ بشیر کی صورت میں آپ کے سامنے اسٹیج پر موجود ہیں، اور اسی طرح درجنوں حافظ یہاں ہماری مجلس میں موجود ہیں۔ تو ضرور تشریف لائیے۔ تو میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جو ہماری اس مجلس کی رونق بنے، ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا آنا، بیان کرنا، آپ کا سننا اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے یہ قبول و منظور فرمائے۔ آئیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اس پروگرام کے اختتام پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزیزم حافظ عبداللہ بشیر کی یہ محنت قبول و منظور فرمائے، اس کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے
اور یہ ہمارے ادارے، ہمارے مسجد کے لیے، اس کی انتظامیہ کے لیے اور ہمارے استاد محترم کے لیے، تمام تر کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اللہم انا نسألک بأن نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم أيد الایمان والمؤمنین۔ اے اللہ تو ہم سب سے قرآن کی خدمت کو قبول و منظور فرما، اے اللہ تو ہمیں مزید اپنے قرآن کی کلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم نے جو بھی جتنی بھی خدمت کی ہے اللہ تو ہم سے قبول فرما اور ہم سے راضی ہو جا، اللہ اس خدمت قرآن کے اندر، اس حفظ قرآن کے اندر اے پروردگار ہم سے جو بھی کبھی کوتاہی ہو گئی، اے پروردگار ہم سے سستی اور کہنی ہو گئی، اے پروردگار تو ہم سے درگزر فرما، اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہماری تمام تر سستیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں اپنی سستیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، اے اللہ ہماری تمام تر خطاؤں سے درگزر فرما، اے پروردگار ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سے جو بھی بھول ہو گئی اللہ تو ہماری تمام تر بھول سے صرف نظر فرما، اے اللہ جو ہم نے ارادتاً تیری گستاخی نافرمانی، تیرے نبی کی نافرمانی ہم سے سرزد ہو چکی ہے، اے اللہ تو ہی غفور الرحیم ہے، اے پروردگار تو اپنی غفور اور رحیم ہونے کی وجہ سے اے اللہ تو ہمیں معاف بھی فرما، ہم پہ رحم فرما، اے اللہ جس عزیزم حافظ عبداللہ بشیر نے قرآن کریم حفظ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اے اللہ تو ہمارے اس عزیزم سے اس عظیم ترین سعادت اور محنت کو قبول و منظور فرما، اللہ یہ اس کے اساتذہ اکرام کے حق میں قبول و منظور فرما، اے اللہ تمام تر معاونین کے حق میں قبول و منظور فرما، اے اللہ تمام تر منتظمین کے حق میں قبول و منظور فرما، اے اللہ یہ جو بھی اس شعبہ حفظ کے سلسلہ میں ہمارے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں، ہمارے بچوں کے ادارے کے ساتھ، بچوں کے ادارے کے ساتھ، اے اللہ تو تمام تر کے تعاون کو قبول و منظور فرما، اے اللہ اس حافظ صاحب کے والدین کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما، اور یہ بچہ ان کی آنکھوں کی دنیا اور آخرت کے لیے ٹھنڈک اور سکون کا باعث بنا، اللہ اس عزیز کو والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ بخشش کا ذریعہ بنا، اللہ تمام تر انتظامیہ منتظمین جو بھی تیرے ادارے کے لیے، مسجد کے لیے، قرآن کے لیے محنت کر رہے ہیں، اے اللہ تمام تر کی محنت کو قبول و منظور فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، اللہ ان کی زندگیوں میں سکون عطا فرما، اللہ تمام تر کے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ جو بھی روحانی جسمانی بیماری میں کسی بھی جگہ پر بیمار ہیں اللہ سب مسلمانوں کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ جو بھی ہسپتالوں گھروں میں بیمار پڑے ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما، اللہ عافیت عطا فرما، اللہ جو کچھ ہم نے اس مجلس میں سنا ہم حاضر ہوئے قرآن کی محبت میں، اے اللہ تو ہم سے یہ محبت قبول و منظور فرما، اور مزید اپنی کتاب قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم کو ویسا بنا دے جو تجھے پسند آ جائے، اللہ اپنی پسند کے مطابق ہمیں بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کل قیامت کے دن محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते नबुव्वत से हौज़ कौसर के जाम नसीब फरमा। ऐ परवरदिगार, हम सबको इसी तरह जैसे यहाँ जमा हैं, इसी तरह सबको इकट्ठे कर कर अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत का दाखिला नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब यही सवाल कर रहे हैं, क्या बच्चे बूढ़े जवान हुफ्फाज की कसीर तादाद, अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, ऐ अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। अल्लाह, हमारे गुनाहों की वजह से, बदअमाली की वजह से अल्लाह तू हमसे नाराज हो जाता है। अल्लाह, जब तू नाराज होता है ज़मीन पर रहमत की बारिश नहीं आती, हम बीमार पड़ जाते हैं, तकलीफों और मुसीबतों परेशानियों में जकड़े जाते हैं। ऐ अल्लाह, तू हमसे राजी हो जा, अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, ऐ अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। ऐ अल्लाह, तू हमसे हमारे नेक अमाल को कबूल फरमा। अल्लाह, जो भी टूटे फूटे तेरे हुजूर पेश कर रहे हैं, अल्लाह तू हमसे कबूल फरमा ले, अल्लाह तू हमसे कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। ना तू बन सका ना बना सका, वो ना फिर भी तुझसे जुदा हुआ। जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ, दिल में तेरे मौजूद है। क्यों नहीं देखता इस जहान में हर शैला महदूद है। जब उठी निगाह तो झुक गई, ये मामला कोई और है। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। क्यों शिर्क में है तू फंसा हुआ, क्यों दूर से तू दूर है। क्यों घूमता है यहाँ वहाँ, नहीं ला कोई और है। जो पढ़ा दिया इंसान को रहमान है, रहीम है। जब पास थी तो किताब थी, पढ़ा दिया तो कुरान है। फिर इबादतों के हैं सिलसिले, फिर कुर्बतों के वो दौर हैं। जो ना झुक सका वो ना पा सका, यही सिलसिला हर दौर है। इसी आस पर पड़ा हूँ मैं सजदे पे रब्बे करीम के। जो मैं गिर गया था मकाम से, तू तो रब्बे आली मकाम है। या रब मुझे तू बख्श दे, या रब मुझे तू बख्श दे, या रब मुझे तू बख्श दे। बंदा तो गुनाहगार है। तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है।
نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ نہ تو بن سکا نہ بنا سکا وہ، نہ پھر بھی تجھ سے جدا ہوا۔ جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل میں تیرے موجود ہے۔ کیوں نہیں دیکھتا اس جہان میں ہر شے لامحدود ہے؟ جب اٹھی نگاہ تو جھک گئی، یہ معاملہ کوئی